قریش کی تجارت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر در منصور اور کتاب اقتصاد الاسلامی میں ہے کہ قریش کے دو بڑے تجارتی سفر یعنی گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کی طرف ہوا کرتے، جس میں وہ خوشبو، ہتھیار، چمڑے اور کھجور کو برآمد اور تیل، مسالہ جات وغیرہ کو امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان اسفار میں وہ سونے کو بہت حد درجے کی اہمیت دیا کرتے تھے، اور وہ روم کے سونے کے دینار، فارس کے چاندی کے درہم سے معاملہ کیا کرتے تھے، ڈیل کیا کرتے تھے۔ عرب تاجر افریقہ سے گوند، ہاتھی دانت، آبنوس کی لکڑی اور یمن سے چمڑا، بخور، کپڑا اور عراق سے مسالہ جات، ہندوستان کے جزائر سے سونا، قیمتی پتھر، آج، سندر کی لکڑی، زعفران اور مصر اور شام سے تیل، اسلحہ، ریشم اور شراب امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ قریش شام، یمن اور عراق کے ساتھ تجارت میں شہرت رکھتا تھا۔ اہل مکہ بڑے بڑے تجارتی معاہدے کیا کرتے اور بڑے تجارتی اسفار میں اپنے قافلوں کی حفاظت کے لیے رشوت بھی دیا کرتے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشہور تجارت شراب کی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر مطلق لفظ تجارت بولا جاتا تھا تو اس سے شراب کی تجارت ہی مفہوم لی جاتی تھی۔ شراب خانے ہر وقت کھلے رہا کرتے اور شرابیوں سے بھرے رہا کرتے۔ شراب بڑی مہارت اور اعتماد سے مختلف شکلوں اور رنگوں کا بنایا جاتا۔ اس پس منظر کی وجہ سے جاہلیت کے اشعار میں کثرت سے ہمیں شراب کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں شراب کے مختلف نام، صفات اور اوصاف بیان کیے جاتے۔ مکے میں سود کا کاروبار بھی عروج پر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت سارا سرمایہ سودی کاروبار پہ لگا تھا، مگر اس سودی کاروبار کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور سود سے حاصل شدہ آمدنی کو ناپاک اس وقت بھی جب شرعی حکم نہیں آیا تھا اس وقت بھی خیال کیا جاتا تھا۔ تعمیر کعبہ کے وقت کفار مکہ نے غصب، قطع رحمی اور ناجائز طریقے سے آنے والے ہر سرمایہ کو تعمیرات میں، اس تعمیر میں استعمال کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، تعمیر کعبہ کے وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے چندے میں ایسی چیز نہ دو جو تم نے غصب کر کے یا قطع رحمی سے یا وہ جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان ذمے کو خراب کرنے سے حاصل ہوئی ہو وہ نہ دی جائے۔ قریش خانہ کعبہ کے چونکہ متولی تھے، اس وجہ سے پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پوری دنیا میں امن اور سلامتی سے سفر کیا کرتے۔ یہ قافلے عرب کے ایک سرے یمن سے لے کر دوسرے سرے غزہ، بیت المقدس، دمشق تک جا کر بحر احمر پار کر حبشہ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جدہ کی بندرگاہ حبشہ، بحرین، عمان اور مکے کے درمیان تجارتی واسطہ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، شام اور یمن جانے والے تجارتی قافلے بر اعظم افریقہ کے ممالک جیسے مصر ہے، سوڈان، اور پھر بر اعظم ایشیا کے ممالک ہندوستان، ایران اور روم جایا کرتے تھے۔ یہ منظم قافلے ہوا کرتے تھے جن میں تمام اشیاء ضرورت اور قافلے کی وسعت کے مطابق محافظ دستے اور راستہ دکھانے کے لیے دلیل اور رہنمات تک ہوا کرتے تھے۔ عرب لمبے زمانے تک تجارت کو جاری رکھنے کے لیے مختلف اقوام سے تجارت معاہدہ کیا کرتے تھے۔ ہاشم کی درخواست پر شام، روم، غسان کے بادشاہوں نے عرب کو تجارتی امن دیا تھا۔ ان معاہدوں کے بعد میں کافی وقت تک تجدید ہوتی رہی۔ عبد الشمس نے حبشہ کے نجاشی اور مطلب نے یمن اور حمیر کے سرداروں اور نوفل نے ایران کے کسراؤں سے تجارتی امن کے معاہدے کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ عرب بادشاہ اور سردار تجارتی راستوں میں آنے والے سرداروں کو امن دینے کے عوض بیش قیمت
تحائف وصول کیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی اور ان سے اچھا سلوک کیا کرتے۔ عرب کے یہاں تجارتی راستوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی قبولیت کا اعلان فرمایا تو یہ سنتے ہی کفار ان پر حملہ آور ہوئے۔ کفار نے ان کو اتنا شدید مارا کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ کیا تم کو خبر نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارے تاجر بنو غفار سے گزر کر ہی شام کی طرف جایا کرتے ہیں، یہ سن کر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ مطلب اگر اس شخص کو نقصان پہنچا تو تمہارا تجارتی راستہ بند ہو سکتا ہے۔ تجارتی راستوں کی اہمیت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا اس کا تعاقب فرمایا، جس کے باعث وہ راستہ بدلنے پر مجبور ہوا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بیرون ملک تجارت کے علاوہ خود عرب میں بھی 13 مقامات پر تجارتی میلے منعقد کیے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب میں آج کے زمانے کی طرح پورا سال ایک جگہ پر کوئی بازار اور منڈی اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر میلے کی شکل میں یہ بازار قائم ہوا کرتے تھے، جو حجاز کی آخری سرحد دومت الجندل سے شروع ہو کر حجاز سے ہوتے ہوئے شام تک اختتام پذیر ہو جایا کرتے تھے، جہاں دور دور سے سوداگر اپنا مال اور اسباب فروخت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب کا سب سے قدیمی بازار دومت الجندل تھا۔ یہ مقام شام کے پاس حجاز کی آخری سرحد پر واقع تھا۔ یہاں سے میلے کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ یہ منڈی 1 ربیع الاول سے 15 ربیع الاول تک لگا کرتی تھی، جس میں خوب چہل پہل ہوتی، تجارت ہوتی، رونق رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جایا کرتی اور آخر ماہ تک جاری رہا کرتی تھی۔ قبائل بنو تے، بنو جدیلہ اور بنو کلب اس کے پڑوس میں رہتے تھے، جن کا رئیس قابو اس بازار کا حاکم تھا۔ عرب کے علاوہ عراق، شام کے تاجر بھی اس کی اجازت سے بازار لگایا کرتے تھے۔ رئیس قابو خود بھی تجارت کرتا تھا، لیکن جب تک اس کا مال فروخت نہیں ہو جایا کرتا تھا کسی دوسرے کو مال بیچنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ جسے جو مال پسند آ گیا اس پر ایک کنکری ڈال دیا کرتا تھا۔ اس میلے میں شامل ہونے کے لیے جو تاجر یمن یا حجاز سے جانا چاہتا تھا تو جب تک مضری قبائل کی سرزمین سے گزرتا رہتا تو قریشی سرپرستی اسے حاصل رہا کرتی، کیونکہ کوئی مضری قبیلہ نہ تو کسی قریشی تاجر کو ستاتا تھا اور نہ کسی مضریوں کے حلیف کو ستایا کرتا تھا۔ چنانچہ قبیلہ قلب والے کسی ایسے شخص کو نہیں ٹوکتے تھے کیونکہ قبیلہ بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ اسی طرح قبیلہ طئی والے بھی ان کو نہیں ستایا کرتے تھے کیونکہ ان کی بنی اسد والوں سے حلیفی تھی، یعنی ملاپ تھا، دوستی تھی۔ اگر مسافر بنی عمرو بن مرصد کا خفارہ حاصل کر لیتے تو اس پورے علاقے میں جہاں قبائل ربیہ بستے تھے انہیں حفاظت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اگر بحرین کے بازار مشقر جانا ہوتا تو قریشی خفارہ ہی حاصل کر لیا جاتا۔ اگر جنوبی عرب کے سوق موہرا کو جانا ہوتا تو بنی محارب کا سرپرستی حاصل کر لی جاتی تھی۔ حضر الموت کے سوق رابیہ کو جانے کے لیے قریش قبیلہ بنی عاقل المرار کا خفارہ حاصل کیا کرتے اور دیگر لوگ کندہ کے آل مسروق کا۔ اس طرح دونوں ہی قبائل کو عزت حاصل رہا کرتی تھی، لیکن قریشی سرپرستی کے باعث عاقل المرار کو اپنے حریفوں پر فوقیت حاصل تھی۔ پھر دومت الجندل کے بعد مشقر اور بحرین میں یہ میلہ جمادی الثانی کے آغاز سے آخر ماہ تک پورا ماہ جاری رہا کرتا تھا۔ عبد القیس اور تمیم کے قبائل اس کے ارد گرد مقیم تھے اور ان کی رضامندی کے بغیر یہاں مال لانا ممکن نہیں تھا۔ کیونکہ یہ میلہ ایران کی سرحد کے قریب تھا اس لیے اس میں ایرانی تاجر بھی بہت تعداد میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اس منڈی میں خرید و فروخت کا طریقہ یہ تھا کہ یعنی بیچنے والا شخص اور مشتری، خریدنے والا شخص دونوں خاموش رہتے اور صرف اشاروں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ سہار کا میلہ خلیج عمان کے ساحل پر نخلستان بریمی میں
21 रजब से 5 दिन के लिए लगा करता था। पहले 2 मेलों में जो ताजिर शिरकत करने से कासिर रह जाते वो यहाँ शामिल हो जाया करते थे। उसमें समुंदर पार के ताजिर भी शरीक हुआ करते थे। उसमें ख़रीद व फ़रोख्त का तरीका पहले से भी मुख्तलिफ था। सामान से अंदाज़ा लगाया जाता था और गाहक पत्थर फेंकते थे, जिस सामान पर पत्थर जाकर गिरता उसे उठा लिया करते थे। दबा का मेला रजब की आखिरी तारीख को खलीज ओमान के साहिल पर मुनक़िद हुआ करता था। इसमें हिंद, सिंध, चीन, अफ्रीका के ताजिर शिरकत किया करते थे। अरब और दरिया की चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त किया करते थे और दबा से सौदागर शहर में मंडी मोहरा के शुमाल में उस पहाड़ के साए में जिस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जो अरब के साहिल पर हज़र मौत और ओमान के दरमियान वाक़ है, मेला लगाने के लिए वहाँ पर आ जाया करते। जो 15 शाबान से शुरू हुआ करता, उसके इर्द गिर्द बनु मुहारिब रहा करते थे। उस मंडी में चमड़ा, कपड़ा, जड़ी बूटियाँ, निबाताती दवाएं और दीगर ज़रूरत की अशिया फ़रोख्त की जाया करती थी। शहर से फारिग होकर सौदागरान अदन में यकम रमज़ानुल मुबारक से 20 रमज़ानुल मुबारक तक डेरे डाल दिया करते थे। सलातीन यमन बड़ी खुश उसलूबी से उस मेले का बंदोबस्त और इंतज़ाम किया करते थे। उस जगह ज़्यादातर दरियाई सौदागर जमा हुआ करते थे और अरबों के दावे के मुताबिक कि उनसे बढ़कर खुशबू बनाने वाले दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ से सौदागर अनवा व अक़साम के इतरियात और खुशबुएँ बहरी रास्ते से हिंदुस्तान और सिंध तक और बर्री रास्तों से ईरान और रोम तक पहुंचाया करते थे। अदन के बाद सिना के मेले का ज़माना आया करता, जहां ये मंडी 15 रमज़ान मुबारक से आखिर रमज़ान तक जारी रहा करती थी। सिना यमन का पाया तख्त था। यहाँ रोई, ज़ाफ़रान, रंग, कपड़े और लोहे की तिजारत हुआ करती थी। नाज़रीन किराम, फिर राबिया का मेला 15 ज़ीक़ात से आखिर माह तक अक्काज़ की मंडी के ऐन साथ आकिलुल मरार के करीब हज़र मौत में एक टीले के पास लगा करता था। यहाँ आकिलुल मरार और आले मसरूक बिन वाइल हजरी के ज़ेरे खफ़ारा माल तिजारत लाया जाया करता था, यानी उनकी ज़ेरे सरपरस्ती हुआ करता था। सिना के बाद लोग हज़र मौत चले जाया करते थे, मगर यहाँ ज़्यादा गहमा गहमी नहीं हुआ करती थी। यहाँ से कुछ ताजिर लौट कर हज़र मौत के मेले में चले जाते, मगर ज़्यादातर अक्काज़ के मेले में चले आया करते थे। नाज़रीन किराम, अय्याम जाहिलियत में अक्काज़ अरब का सबसे बड़ा मेला था। अक्काज़ का मेला मक्का मुकर्रमा के नज़दीक लगा करता था और ये सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, जो 15 ज़ीक़ात से ज़िलहज के चांद नज़र आने तक नजद और अरफात के दरमियान जारी रहा करता था। ये बाज़ार खफ़ारा से पाक था। इस मेले में अरब के तमाम कबाइल कुरैश, हुज़ान, गतफ़ान, ख़ज़ा, हारिस इब्न मनात, अक्ल और मुस्तक़लक वगैरह शिरकत किया करते थे। जब अरब के तमाम गोशों से लोग उस जगह जमा हो जाते तो कबाइली शोरा अपना कलाम सुनाया करते, जिसमें शहवानियत, इश्कबाजी, शराब नोशी, फिर कबाइली मनाफरत का तज़किरा, जंग जदल, मुशरकाना खुराफात और नस्ली फ़ख्र गुरूर का ही ज़िक्र किया जाता था। इस तरह कबाइल एक दूसरे पर इज़्ज़त व शरफ़ और कमालात में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश किया करते थे। रागो रंग की मजलिसें मुनक़िद हुआ करती, जिसमें हर किस्म की फहशकारी खूब धड़ल्ले से हुआ करती। खुतबा तकरीरें करते, हुक्काम अपने फैसले सुनाया करते और शयूख मुआहदे की दफ़ात तय किया करते थे। फयाजी का मुकाबला होता, हर कबीला अपनी बड़ाई जतलाने और दूसरे कबीले को नीचा दिखलाने के लिए ऊँट पर ऊँट काटता चला जाया करता था। इस्लाम ने दिखावे और रियाकारी की इस फयाजी का खात्मा कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को फिर जिंदा किया कि महज अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा किए जाएं, ताकि खुशहाल लोगों की कुर्बानी से गरीब हाजियों को खाने का मौका मिल सके। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।